میت کی پیشانی پر کلمہ لکھنا، میت کی پیشانی پر کلمہ طیبہ لکھنا کیسا ہے محمد عزیر؟ جائز نہیں ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ میت کے جو احکام قرآن و سنت سے ثابت ہیں ہمیں ان کو فوکس کرنے کا حکم ہے، ان میں ایڈیشن نہیں کر سکتے آپ۔ تو اس لیے میت کو بس غسل دیا جائے، کفن دیا جائے اور جنازہ پڑھ کے اس کو دفن کر دیا جائے، اور قبر پہ کھڑے ہو کر اس کے لیے دعائے مغفرت کی جائے اور واپس آ جائیں، اور جو پھر زندگی پڑی آپ کے لیے، آپ کے پاس، اس کے لیے سال ثواب کے لیے، دعاؤں کے لیے۔ کیا خودکشی کی موت مقدر ہے؟ کیا یہ بات صحیح ہے کہ خودکشی کی موت بھی مقدر کی موت ہے؟ محبوب پاشا انڈیا سے۔ جی بالکل صحیح ہے، ہر چیز مقدر میں ہے۔ اللہ کو پتا ہوتا ہے یہ نالائق آدمی غموں کو برداشت نہیں کرے گا اور میرے حکم کو توڑے گا، اور پھر اپنے آپ کو گولی سے مارے گا یا جلا کے مارے گا اور پھر جہنم میں جائے گا۔ تو اللہ کو یہ بات پہلے سے علم ہے، تو اسی کے حساب سے ہوتا ہے۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ انسان کو مجبور کرتے ہیں کہ تو خودکشی کرے گا، اللہ مجبور نہیں کرتے، لیکن اللہ کو پتا ہوتا ہے۔ تو خودکشی کرنے والے کو نہیں پتا ہوتا کہ میں کس طرح مروں گا، وہ اپنے اختیار سے اپنے آپ کو گولی مار کے ہلاک کر رہا ہوتا ہے یا کسی اور طریقے سے۔ تو اگر وہ قیامت کے دن کہہ دے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ میری تو تقدیر میں لکھا ہوا تھا خودکشی سے مروں گا، تو مجھے جہنم میں کیوں ڈال رہا ہے؟ تو اللہ کہے گا یہ تو مجھے پتا تھا، تیری تقدیر میں لکھا ہے، تجھے تھوڑی پتا تھا، تو نے تو اپنے اختیار سے ایک کام کیا۔ تو اس لیے ہمیں تقدیر کا چونکہ علم نہیں ہے، اسی وجہ سے ثواب بھی ملتا ہے نیکی کا اور گناہ کا عذاب بھی ملتا ہے۔ اس پر بھی میں تفصیل سے کلپ ریکارڈ کروا چکا ہوں، وہ ڈیٹیل میں آپ سن لیے گا۔ اس طرح لکھے نا، جب ہم تقدیر میں جب ہر چیز پہلے سے لکھی ہوئی ہے تو ہمیں گناہ کیوں ملتا ہے، اس طرح کوئی لفظ سرچ کریں گے میرے نام کے ساتھ تو وہ آ جائے گا، وہ ذرا مدلل کلپ ہے۔ والد کی قبر پر سلام کہنا، قبرستان میں اپنے والد کی قبر پر سلام کرنا کیسا ہے؟ علی صاحب کراچی سے۔ دیکھیں ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جب قبرستان جاؤ تو السلام علیکم یا اہل القبور، تو ہول سیل کے حساب سے نا سارے قبرستان کے مردوں کو ہمیں سلام کا حکم ملتا ہے، تو اسی پر ہمیں اکتفا کرنا چاہیے۔ الگ سے قبر پہ جا کے میت کو سلام کرنے کا میرے علم میں کوئی روایت ہے نہیں، تو ہم کیوں ایسا کام کریں جو جس میں بدعت کا شائبہ بھی ہو سکتا ہے کچھ لوگ اس پہ دلائل دیں کہ نہیں اس میں حرج کیا ہے کہ جب الگ سے ہول سیل کے حساب سے سارے مردوں کو سلام ہو سکتا ہے تو اسپیسیفک کسی خبر والے کو بھی سلام ہو سکتا ہے۔ دیکھیں اسپیسیفک سلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو ثابت ہے، اور اسی طرح حضرت ابو بکر عمر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں، ان سے اجماع سے ثابت ہے کہ ان کو بھی سلام کیا جائے گا۔ باقی قبر پہ اپنے والدہ یا والد کی قبر پہ جا کے اسپیسیفک ان کو خطاب کر کے سلام کرنا، تو میں نہیں کہہ رہا کہ یہ بدعت عمل ہے، لیکن ثابت بھی نہیں ہے۔ تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ اس بارے میں نا جتنا حدیث میں ہے بس اسی پر اکتفا کیا جائے، یہ طریقہ اسلم ہے، یہ محفوظ طریقہ ہے۔ تو آپ جب قبرستان جائیں تو سب کی نیت کر کے سب کو السلام علیکم یا اہل القبور کہہ دیا کریں، بس اتنا۔ قرآن پڑھنے کی حقیقت، جنازے کے سامنے جو لوگ قرآن پڑھتے ہیں یا سورہ یاسین پڑھتے ہیں، کیا یہ عمل حدیث سے ثابت ہے یا بدعت ہے؟ عبد الصمد صاحب نے انڈیا سے۔ جنازے کے سامنے اسپیشل جنازے کی وجہ سے قرآن پڑھ سورہ یاسین، میرے علم میں ایسی تو، اور جب تک جنازے کو نہلایا نہ گیا ہو تو اس کے سامنے تلاوت کرنے کو فقہا نے غلط لکھ، تو جب تک جنازے کو نہلایا نہ جائے تو پھر نہلانے کے بعد آپ اس کے سامنے قرآن پڑھ سکتے ہیں، لیکن کوئی سنت عمل نہیں ہوتا۔ یہ ہے کہ جب جنازے کو نہلا کے لایا جاتا ہے، گھر میں رکھا جاتا ہے، تو جب تک یعنی نماز جنازہ کے لیے لوگ جمع نہیں ہوتے، میت کو گھر میں رکھا جاتا ہے، تو اس دوران علماء یہ کہتے ہیں کہ اس کے پاس بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کریں۔ وہ اس لیے کہتے ہیں کہ ورنہ اگر تلاوت نہیں کریں گے تو ادھر ادھر کی فضول باتیں کرنا شروع کر دیں گے، غیبتیں بھی شروع کر دیتے ہیں۔ اب جنازہ رکھا ہوا ہے تو بہتر ہے نا کہ اللہ کو یاد کیا جائے، اللہ کا ذکر کیا جائے، آخرت کی یاد کو تازہ کیا جائے۔ تو علماء اس لیے کہتے ہیں کہ وہاں بیٹھ کے قرآن پڑھ لو یا سورہ اخلاص پڑھ لو، سورہ یاسین پڑھ لو، کوئی بھی سورت پڑھ لو، تاکہ آپ فضول چیزوں میں اپنا ٹائم برباد نہ کریں، اس وجہ سے کہا جاتا ہے۔ اور اس میں پھر جنازے کی میت کے ایصال ثواب کی نیت بھی کی جا سکتی ہے، کیونکہ اس میں بہرحال فقہا کا اختلاف ہے کہ میت کے لیے قرآن پڑھنا جائز ہے یا نہیں ہے۔ اور صدقے کے بارے میں تو ہمیں حدیث ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابیہ نے پوچھا فَأَتَصَدَّقُ عَنْهَا، میری ماں کا انتقال ہو گیا، میں صدقہ کروں؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ تو جمہور علماء نے اس سے استدلال کیا کہ جب صدقہ بھی ایک نیکی ہے تو وہ نیکی پہنچائی جا سکتی ہے میت کو، تو اس میں ایک علامت بیان کی ہے کہ کوئی بھی نیک عمل پہنچایا جا سکتا ہے، تو قرآن کی تلاوت بھی نیک عمل ہے۔ بعض فقہا کہتے ہیں کہ نہیں، صدقہ تو جائز ہے کیونکہ حدیث میں صدقے کا ذکر ہے، تلاوت کا ذکر نہیں ہے، لہذا تلاوت جائز نہیں۔ تو اختلاف رائے ہے اس میں۔ بر صغیر میں چونکہ فقہ حنفی کو فالو کیا جاتا ہے، اور میری رائے میں فقہ حنفی کی دلیل بہت مضبوط ہے، کیونکہ احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اصول یہ رہا ہے کہ جزئیے کے ضمن میں
کلیات سکھائے جاتے ہیں. جیسے قرآن میں آتا ہے نا لا تقل لہما اف، ماں باپ کو اف مت کرو، تو یہ ایک مثال ہے، مطلب یہ کہ تکلیف نہ دو. تو اسی طرح جو حدیث میں آتا ہے صدقہ کر سکتے ہو میت کے لیے، تو ایک مثال ہے، مطلب یہ کہ کوئی بھی نیکی کی جا سکتی. اور دوسری بات یہ کہ حنفیہ کا جو قول ہے نا اس میں ذرا وسعت زیادہ ہے، اللہ کی رحمت کو آپ پھیلا دیتے ہیں کہ بھئی اگر میت کے لیے تلاوت بھی جائز ہونے کا ہم فتویٰ دیں گے تو اس سے اس بہانے لوگ تلاوت کریں گے، ثواب حاصل کریں گے، اور اللہ سے امید ہے کہ اللہ اس میت کو ثواب پہنچائے گا. تو اچھا ہے نا، اللہ کی رحمت سے اچھی امیدیں لگائیں. تو ویسے بھی شریعت کا مزاج ہے کہ جس چیز میں رحمت والا عنصر غالب ہو اس قول پہ آپ کو فتویٰ دینا چاہیے. یہ ہماری رائے ہے. اگر کوئی اس سے اختلاف کرتا ہے تو وہ اس کا اپنا مسئلہ ہے. تو اس لیے جنازے کے پاس قرآن پڑھنا الگ سے کوئی اس کی فضیلت ہمارے علم میں نہیں ہے حدیث، لیکن کہا اس لیے جاتا ہے کہ وہاں بیٹھ کے ادھر ادھر کی باتیں کرنے سے بہتر ہے کہ آپ قرآن پڑھیں. البتہ قرآن خوانی میت کے لیے یہ جائز نہیں، کیونکہ قرآن خوانی کو کہتے ہیں کہ لوگوں کو قرآن پڑھنے کے لیے جمع کرنا. تو قرآن پڑھنے کے لیے جو جمع ہے نا، تو اجتماعی عمل کے لیے ثبوت ضروری ہے. یہ خوب ذہن میں رکھیں. جیسے آپ اپنے طور پر 2 نفل کبھی بھی پڑھ لیں جائز ہے، لیکن اگر آپ لاؤڈ سپیکر میں اعلان کرتے ہو یا کارڈ چھپواتے ہو یا منادی کراتے ہو آؤ میں اشراق کے 2 نوافل پڑھ رہا ہوں، تمام حضرات سے گزارش ہے کہ مسجد میں آ جائیں، اب یہ اجتماعی عمل بن گیا، یہ بدعت ہو جائے. تو اجتماع کے لیے آپ کو دلیل کی ضرورت ہے. اس لیے علماء کہتے ہیں کہ اجتماعی قرآن خوانی یہ بدعت عمل، کیونکہ یہ ایصال ثواب کے لیے آپ ایک عبادت کر رہے ہیں اور اجتماعی سطح پہ. تو ہمیں نہیں ملتا صحابہ کرام میں کہیں کسی نے کبھی اجتماع کیا ہو. حضرت ابو بکر کا انتقال ہوا، کہیں نہیں ملتا کہ حضرت عمر نے تمبو لگایا ہو اور سب لوگوں کو جمع کر کے ان کی قرآن خوانی کی ہو. حضرت عمر کی شہادت ہوئی تو کہیں نہیں ملتا کہ حضرت عثمان نے ان کے لیے قرآن خوانی کی ہو. یہ ثابت نہیں ہے، اور اس پر علماء کے فتاوی بھی موجود ہیں. البتہ برکت کے لیے قرآن خوانی ایک الگ چیز. برکت کے لیے یعنی مکان دکان کی برکت میں جو قرآن خوانی ہے وہ عبادت نہیں ہے، وہ از قبیل رقیہ ہے، رقیہ دم. تو اس کے لیے ثبوت کی ضرورت نہیں. لیکن بہرحال بعض علماء اس کو بھی بدعت اس لیے کہتے ہیں، بدعت تو نہیں یعنی بدعت کی تائید کا ذریعہ بنتی. تو بعض علماء کہتے ہیں کہ اس زمانے میں برکت کے لیے بھی قرآن خوانی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ برکت کے لیے گھر کے اپنے لوگ مل کے قرآن پڑھ لیں یا نماز پڑھ لیں یا دعا مانگ لیں. لیکن بہرحال اگر کوئی برکت کے لیے قرآن خوانی کرواتا بھی ہے تو اس کی بہرحال گنجائش موجود ہے. احتیاط اسی میں ہے کہ اس کو ترک کیا جائے، کیونکہ لوگ ایصال ثواب اور برکت والی قرآن خوانی میں فرق محسوس نہیں کرتے، تو وہ دونوں کے ایک ہی سمجھتے ہیں. اس سے پھر بدعت کی تائید ہوئی. تو اس لیے اسلامک بینک کو ہم نے اس وقت تحقیق کے بعد جائز قرار دیا جبکہ بینک ہمارا اکاؤنٹ کھول ہی نہیں رہا تھا. یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے درباری سرکاری لوگ ہمیں کہتے ہیں نا سرکار سے پیسے لیتے ہیں. سرکار سے نہ صرف یہ کہ ہمیں پیسے نہیں مل رہے، الٹا نقصانات ہو رہے ہیں سرکار سے ہمیں. پھر بھی سرکار کا کوئی صحیح کام ہوگا اس کو صحیح کہہ دیتے ہیں، غلط کام کو غلط کہہ دیتے ہیں. تو ہر ایک میں یہ ظرف نہیں ہوتا، تو ان کو سمجھ میں نہیں آتا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے. تو اب یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے اسلامک بینک میرا اکاؤنٹ کیوں نہیں کھول رہے تھے؟ سوال پیدا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو وہ اس لیے نہیں کھول رہے تھے کہ وہ دور تھا جب بڑی لڑائیاں چل رہی تھیں طالبان کی، ٹی ٹی پی کی، پاکستانی طالبان کی سوات میں بڑی لڑائیاں چل رہی تھی نا، آرمی کے ساتھ پھڈے ہوئے تھے. میرا حلیہ یہ ہے، میں اس حلیے میں جاتا تھا بینک میں، تو وہ مجھے سمجھتے تھے کہ یہ بھی کوئی دہشت گرد تنظیم سے اس کا تعلق ہے، ڈرتے تھے. میں کہتا تھا بھائی میں سیدھا سیدھا یہیں کا رہنے والا آدمی ہوں، پگڑی ٹوپی نہیں بھائی، آپ کا حلیہ گیٹ اپ خطرناک. اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ میں پینٹ شرٹ پہن کے چلا جاؤں ان کے پاس. تو اس خوف سے کھولتے ہی نہیں تھے اکاؤنٹ. یہ مسئلہ. تو خیر، لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ چاہے اسلامک بینک ہو چاہے سودی بینک ہو، پیسہ بچانے کے لیے بینکوں میں پیسہ رکھنا حماقت کی اعلی مثال. پیسہ بچانے کے لیے بینکوں میں رکھنا، ایک تو ہوتا ہے حفاظت کے لیے بینک میں رکھنا کہ اس میں ٹرانزیکشن آسان ہوتی ہے، کہیں پیسے بھیجنا ریسیو کرنا، اس کے لیے اکاؤنٹ کھلوانا آج کل مجبوری ہے. تنخواہیں بھی جو آتی ہیں آج کل بینکوں میں ہی آتی ہیں، ریلائبل جتنے بھی ادارے ہیں ان میں ٹیکس کٹتا ہے، اس کے لیے اکاؤنٹ کھولنا ٹھیک ہے. لیکن اگر میرے بھائی اس نیت سے اکاؤنٹ کھولتے ہو یا اس میں پیسہ چھوڑتے ہو کہ سیونگ اکاؤنٹ ہے کل پیسہ اس میں بڑھ جائے گا، تو ابھی سے آپ کو حماقت کا ایوارڈ میری طرف سے گفٹ. سمجھ رہے ہو؟ کیونکہ پروفٹ کا جو مارجن ہے وہ اتنا تھوڑا ہوتا ہے سودی بینکوں میں اور اسلامی بینکوں میں، دونوں میں. اچھا ہو سکتا ہے کوئی بینک کے کوئی مینیجر صاحب میرا یہ بیان سن کے غصہ کر رہے ہوں، میں ان سے کہوں گا آپ نے بھی سیونگ اکاؤنٹ میں اپنے پیسے نہیں رکھوائے ہوں گے بچانے کے لیے، محفوظ کرنے کے لیے تو رکھوائے ہوں گے، پیسہ بچانے کے لیے بزنس کے پوائنٹ آف ویو سے آپ بھی نہیں رکھو گے. اس لیے آپ کو پتا ہے کہ مفتی صاحب صحیح کہہ رہے ہیں. بالکل سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ پروفٹ اتنا تھوڑا ملتا ہے، ایسا ترسا کے اس میں بھی ٹیکس کٹتا ہے. پھر وہ پروفٹ آئے گا آپ ایک دم تھوڑے سے خوش کہ تھوڑا سا تو کچھ کھچڑی انہوں نے کھلائی، اس میں سے جو ٹیکس کٹے گا وہ
खिचड़ी में से भी जो बोटियां थी, जो पुलाव में से जो बोटियां थी, वो भी खा गए। समझते हो कि नहीं समझते? तो इसलिए पैसा सेव करने के लिए तो अकाउंट खुलवाए जाए ताकि उसमें ट्रांजैक्शन आसान हो। कहीं बैरून मुल्क सफर करना होता है तो बैंक स्टेटमेंट देखी जाती है। इन सब चीजों के लिए वेल डन, बेहतरीन। पैसा कमाने के लिए अगर आपने सेविंग अकाउंट खोला है, चाहे इस्लामी हो चाहे सूदी हो, तो अगर आपके कोई रिश्ता आए ना, कोई लड़की आपके दामाद आए रिश्ता लेने के लिए, बनने वाला दामाद, तो उससे पूछ लिया करें कि तुमने बैंक में पैसे क्यों रखवाए। अगर वो जवाब में कहते हैं इसलिए रखवाए तो मैं पैसा कमाऊंगा, तो रिश्ते का इनकार कर दिया करें। ये बेवकूफ आदमी आपके बच्ची के मुस्तकबिल को भी तबाह करेगा। इतनी बेवकूफ वाले काम कर रहा है, इसका मतलब ये बंदा ठीक नहीं है। बस सोचने के लिए खोपड़ी बोलो नहीं है। बचाए कैसे जाए पैसे? फिर मेरा ये टॉपिक नहीं है, लेकिन बीच में आ गया तो मैं बता रहा हूं। किसी भी तरीके से बचा लो भाई। गोल्ड खरीद लो, कुछ नहीं, सरिया लेके डाल दो। वो सरिया भी काफी महंगा हो जाएगा 1 साल में, समझ रहे हो? ये सरिया नहीं होता, ये लेके कहीं डाल दो। आपको जगह नहीं है, लोहा खरीद लो यार। घर में एक कमरे में लोहा खरीद के डाल दो, अगले साल वो भी ज्यादा प्रॉफिट दे जाएगा। भूसी टुकड़े खरीद लो यार, 1 साल के बाद वो भी प्रॉफिट दे के जाएंगे। नहीं आई समझ में? भूसी टुकड़े खरीद लो। ये तजर्बे हो चुके हैं, तजर्बे जिन लोगों ने किए हैं ना, वो रोए हैं बेचारे। 5-5 साल के लिए बैंक में पैसा बाउंड कर दिया, 5 साल के बाद डबल हो जाएंगे, जब मिले तो वो ऐसा रोए। तो चाहे इस्लामिक बैंक हो चाहे सूदी बैंक हो, मकसद इनका पैसा कमाना है, कमा के आपको देना नहीं है। ये जहन में रखो। लोग इस्लामिक बैंक पे एतराज करते हैं, ये तो पैसा कमा रहे हैं, ये तो ये कर रहे हैं, ये तो हराम है। मैंने कहा भाई पैसा कमाना कहां से हराम हो गया अगर जायज तरीके से है। इस्लामिक बैंक 6 बुनियादी उकूद पे मामला करता है, तो वो बुनियादी उकूद प्रैक्टिकली उसमें हो रहे होते हैं, लेकिन वो सदका खैरात का इदारा नहीं है, वो नोट छापने का इदारा है। जैसे जो मल्टी नेशनल कंपनियां आपको जो चीजें बेचती हैं, खुराक वराक बेचती हैं, हम बताते हैं मल्टी नेशनल कंपनियों में अगर कोई कंपनी पैकिंग की चीजें बेच रही है, खाने पीने की पैकिंग की चीजें, दूध पैकिंग का और जितनी चीजें पैकिंग की, तो पैकिंग की चीजें सारी दुनिया के डॉक्टर मना कर रहे हैं मत खाओ। कह रहे हैं कि नहीं कह रहे? इसमें केमिकल डाले जाते हैं प्रिजर्व करने के लिए, इसको सेव करने के लिए। वो केमिकल हमारी बॉडी को नुकसान देते हैं। क्या ख्याल है? सब कह रहे हैं कि नहीं कह रहे? पैकिंग का दूध मत पियो। आपका ये मुफ्ती साहब क्या बातें लेके बैठ गए? भाई ये मैं शरीयत ही को एक्सप्लेन कर रहा हूं अपनी मिसालों के जरिए। लेकिन क्या इसकी वजह से उन कंपनियों के कारोबार को कोई हराम कहता है? बोलो नहीं, कोई भी हराम नहीं कहता। पैकिंग का दूध बेचना जायज, पैकिंग की क्रीम बेचना। एक मलाई वो होती है जो हम सुबह सुबह दूध से निकाल के खाते हैं, कभी चोरी भी करते हैं, घर से चोरी हो रही है, कभी बता के भी ले लेते हैं मलाई। ये एक मलाई है। एक मलाई है डब्बा पैक आ रही है। सेहत के लिए कौन सी अच्छी है, डब्बा पैक या चोरी वाली? जो मैं चोरी करता हूं वो वाली ज्यादा अच्छी है। ये जो डब्बा पैक मलाई है, इसको तो पता नहीं भलाई है भी कि नहीं है, क्या क्या निकाला जा रहा है। होगी कोई अच्छी चीज ही होगी, लेकिन मैंने बड़े बड़े डॉक्टरों से सुना है जो सही रिसर्च करके उन्होंने कहा है पैकिंग की तमाम चीजें पहली फुर्सत में छोड़ देनी, दूध खुला इस्तेमाल करो। इसके खिलाफ, इस दूध के खिलाफ इतना प्रोपेगेंडा कंपनियों ने किया है। जरासीम वाला दूध है, बैक्टीरिया होते हैं, डब्बे का दूध पियो। डब्बे के दूध को बैक्टीरिया लिफ्ट कराने के लिए तैयार नहीं है। अब जरासीम भी वहीं आते हैं जहां उन्हें कुछ नजर आता है। इस डब्बे को, दूध को खोल के रख दो, खराब ही नहीं होता। तभी मैं लोगों से कहता हूं जिस दूध को जरासीम बैक्टीरिया लिफ्ट नहीं करा रहा, उस दूध को आप डबल कीमत में खरीद के पी रहे हो। नहीं आ रही समझ में? ओ भाई बैक्टीरिया भी जहां प्रोटीन होगा सही नेचुरल फॉर्म में, वहां बैक्टीरिया क्यों नहीं आएगा? बल्कि आप तजर्बा करो अपने घर में, दूध की खुले दूध हो ना, उसमें पैकिंग का दूध डाल दो, केमिकल नहीं डालो जो केमिकल पैकिंग के दूध में है, बल्कि दूध डाल दो, तो भी आपका ये दूध खराब नहीं होगा। तो दूध जो खराब नहीं हो रहा, ये केमिकल है एक, जिसकी वजह से दूध में वो केमिकल मिलाया जाता है, जिसकी वजह से दूध खराब नहीं होता। पी लो आप, मैं मना नहीं कर रहा, हराम नहीं करार दे रहा, लेकिन भाई जब तक खुला दूध मिल रहा है उसमें गवाला क्या मिला देगा? पानी मिला देगा ना ज्यादा से ज्यादा। तो क्या हो गया? पानी मिला दिया, शुक्र करो पानी मिल गया तुम्हें। इस बहाने जायज नहीं है पानी मिलाना, उसमें एक मिसाल दे रहा हूं, इसलिए ऑर्गेनिक चीजों पे रहो। मेरा टॉपिक नहीं है, थोड़ा सा खिसक रहा हूं मैं टॉपिक से। पहले जमाने में 99 साल लोग जिंदा रहा करते थे, 100 साल, 110 साल के बुजुर्ग तो हमारे महल्ले के नमाजी थे। वो भी इंतकाल बीमारी से नहीं हुआ, गिर के कूले की हड्डी टूटी उससे इंतकाल हुआ है, वरना उनका प्रोग्राम दुनिया से जाने का बोलो नहीं था। क्या वो डब्बे की चीजें इस्तेमाल करके 110 साल तक पहुंचे हैं? यही जरासीम वाला खुला दूध पिया उन्होंने। कंपनियों के अपने फायदे होते हैं, जो उन्होंने हाइप क्रिएट की होती है।
کبھی کافی کے فضائل، کبھی چائے کے فضائل. ایک زمانے میں سگریٹ کے فضائل چلا کرتے تھے. پرانے اخبار اٹھا کے دیکھو، تھروٹ انفیکشن سگریٹ ختم کرتی ہے، پتہ نہیں کیا کیا. وہ تو ڈاکٹروں کو عقل آئی، انہوں نے مہم چلایا ہے، کیا لگا دیا لوگوں کو کس چیز پہ. تو اس لیے لائف اسٹائل بھی دیسی اور خوراک بھی دیسی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ کوکنگ آئل ہے آپ کے سامنے، ایک ہے دیسی گھی. وہ دیسی گھی میں اتنے ڈرامے شروع ہو گئے ہیں. ابھی کیا میں ٹاپک سے ہٹ رہا ہوں یار، اب تھوڑا سا صحت کی بات کرنے دو، آپ کے فائدے کی بات ہے. دیسی گھی بھی عجیب عجیب لوگ کہتے ہیں ڈبہ کھولا ایک دم خوشبو کے بھبو کے، دیسی گھی. او بھائی ایسنس ڈالا ہے اس میں خوشبو کے لیے، الگ سے کیمیکل ڈالا ہے. اپنے باپ دادوں سے پوچھو، اتنا تو چرنے والی گائے کے گھی میں خوشبو نہیں آتی تھی. ہر چیز میں 2 نمبر ہی یار، خدا کا خوف نہیں ہے. کھولیں گے نا دراصل لگائیں گے ایسی خوشبو ہے، کیا کر رہا ہے. اگر تم نے کچھ ڈالا ہے اس کے اندر خوشبو کے لیے تو لکھ دو نا ڈبے پہ، جھوٹ کیوں بول رہے ہو. دیسی گھی وہی ہے، بھینس سے دودھ نکالا، مکھن نکالا، گرم کر کے گھی بنایا، یہ ہے دیسی گھی. اچھا دودھ بھی بڑے ڈرامے ہیں دودھوں میں. 2 دن نا، میں پتا ہے ابھی پچھلے 2 دن بیماری کی حالت میں بھی 2 دن پھرتا رہا ہوں دیسی گھی کی تلاش میں. آپ کہو دیسی گھی 2 دن تک مفتی صاحب کو نہیں ملا؟ خالص گھی واقعی نہیں ملا. ہو سکتا ہے اب دکان والوں کے فون آئے، مفتی صاحب ہمارے پاس ہے دیسی گھی. اور بھائی دیسی گھی کی جو میری نظر میں ڈیفینیشن ہے وہ الگ ہے، آپ کی نظر میں بولو الگ ہے. آپ جس کو دیسی گھی کہہ رہے ہو ہم اس کو دیسی گھی ہے، دیسی نہیں ہے وہ. جلدی سے ٹاپک کر کے نا پھر بات ہو گئی ہے. تو پہلی بات یہ کہ آپ گائے کو کھلا کے رہے ہو. گائے کی جو نیچرل غذا ہے وہ تو گھاس ہے، ہرا ہے. آپ ونڈے شنڈے اور پتہ نہیں کیا کیا اس کے نام رکھے ہوئے ہیں. پہلی بات، خالص آسٹریلین گائے جو ہے اس کا دودھ گائے کا دودھ نہیں ہے گائے کا دودھ ہی ہے. وہ دودھ نہیں ہے جو ہماری دیسی گائے کا دودھ ہے. دونوں میں بہت فرق ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ گائے میں کچھ منرلز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے اس کے دودھ کا رنگ پیلا ہوتا ہے. آسٹریلین گائے کے دودھ کا رنگ وائٹ. ان کمبختوں نے کراسنگ کر کے کراس بریڈنگ کر کے گایوں کی نسلوں کی بیڑا غرق کر دیا ہے. تو دودھ زیادہ ہوگا اس کا، کریم بھی زیادہ ہوگی یا پتلا ہوگا جو بھی ہوگا، لیکن دودھ زیادہ ہوگا، کوالٹی اس کی اچھی نہیں ہوگی. کوالٹی ہماری دیسی گائے کی اچھی ہوتی ہے. بہت معذرت چاہتا ہوں میں آج ٹاپک سے ہٹ گیا، لیکن اس کو کمپلیٹ کر کے پھر ہم آگے چلتے ہیں. دیکھو حدیث میں گائے کے دودھ کی فضیلت ہے، اس کا مطلب یہ ہمارے مذہب کا بھی کسی حد تک ٹاپک ہے. لیکن کون سی گائے کی؟ نبی نے فرمایا ترم فی الارض، جو زمین میں چرتی ہے. آسٹریلین گائے کا دودھ بیکار، بالکل وائٹ کلر کا ہوتا ہے. میں نے گائے پالی تھی نا، ایک صاحب نے کہا مفتی صاحب میں بھی آپ کی گائے کا دودھ لے جایا کرتا تھا، اتنا اچھا گھی پیلا یلو کلر کا. پھر پتہ نہیں آپ کی گائے کا دودھ کا گھی بھی وائٹ ہو گیا اور گائے کا دودھ بھی کیا ہو گیا؟ وائٹ ہو گیا. میں نے کہا مجھے پتا ہے ہو گیا تھا. وجہ اس کی ایک ڈاکٹر صاحب کے مشورے پر میں نے اس کو ونڈے پنڈے کھلانا شروع کر دیے تھے. وہ ڈاکٹر نے تو میری خیر خواہی میں مشورہ دیا کہ دودھ کی کوانٹٹی بڑھ جائے. کوانٹٹی بڑھے گی کوالٹی کیا ہو جائے گی؟ خراب. تو دیسی گھی کا مطلب وہ ہوتا ہے جو ونس اپون اے ٹائم ہمارے باپ دادے کھایا کرتے تھے. ونس اپون اے ٹائم بولو ہمارے باپ دادے کھایا. نمبر 1 گائے بھی دیسی ہو. نمبر 2 کھاتی بھی کیا ہو؟ دیسی، یعنی گھاس کھاتی. نمبر 3 اس گائے کو دھوپ بھی ملتی ہو، چلتی پھرتی بھی ہو. ان تمام شرطوں کے بعد جا کے جب دودھ نکلے گا اور پھر اس دودھ سے گھی نکلے گا از کالڈ دیسی گھی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اس میں کوئی خوشبو کے لیے ایسنس نہ ڈالا ہو. خیر ہم کہاں نکل لیے. لیکن یہ والا گھی بہت کم مارکیٹ میں مل رہا ہے. ہو سکتا ہے کسی کے پاس ہو، میں کسی کا انکار نہیں کرتا، لیکن گھی کے نام پہ منجن بہت زیادہ بک رہا ہے ڈبوں میں. کیا خیال ہے، بک رہا ہے کہ نہیں بک رہا؟ اور کمپنیاں جو دودھ بیچ رہی ہیں اس پر تو ہم ایمان لے کر آئے ہیں کہ یہ دودھ ہے. باقی اس دودھ کا جو بیڑا غرق کیا جاتا ہے، گائے سے نکلنے کے بعد اس کو پکایا جاتا ہے، اتنی ہیٹ پہ اس کو گرم کیا جاتا ہے، پھر اس میں کچھ کیمیکل ملائے جاتے ہیں، جو بیڑا غرق ہونا تھا وہ. ہاں اس میں یہ ہے کہ کچھ کمپنیاں اچھی ہیں، ان کا دودھ کم نقصان دہ ہے، کچھ کا زیادہ نقصان دہ. ایک نقصان تو ڈاکٹروں سے ہم نے سنا ہے، آپ کہہ سکتے ہیں وہ بھی آپ کا ٹاپک نہیں ہے، لیکن ڈاکٹروں کا تو ہے نا. ڈاکٹروں سے ہم نے سنا ہے کہ کینسر میں ان ڈبے اور پیکنگ کی چیزوں کا بہت بڑا دخل ہے. جو کینسر پھیل رہا ہے نا، جو پیکنگ کی چیزیں ہم کھا رہے ہیں نا، اس میں بہت بڑا دخل. میرے بھائی گوشت بھی اچھا پیکنگ کا نہیں ہے، گوشت بھی وہ اچھا ہے جاؤ ذبح کرو اور کھا جاؤ. جانور کاٹو اپنے مبارک ہاتھوں سے. یا قصائی کوئی ایسی جگہ ہیں ہم نے دیکھا ہے روزانہ جانور آتا ہے کٹتا ہے اور قصائی شام تک سارا گوشت بیچ کے فارغ ہو جاتا ہے. اچھا اس میں بھی ایک ڈرامہ ہے. بعض دفعہ قصائی وہ گائے لے کر آ رہا ہے جو سارا دن کچرا کھاتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جانور کا گوشت کھانے سے منع کیا جو گند بلا کھاتا ہو.
اب میں آپ کو وہمی نہیں بنا رہا، آپ چپکے سے قصائی سے گوشت خرید کے لا کے کھا لیا کریں، حلال حرام کا مسئلہ نہیں ہے، لیکن جب میرے سامنے یہ کہا کرو نا کہ یہ خالص گوشت ہے، تو پھر بہت سوچ سمجھ کے کہا کرو. آپ جس